اگلا فائدہ دیکھتے ہیں، بینیفٹ آف نکاح۔ نکاح باہمی محبت اور اخوت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یہ بھی ویسے عجیب ہی بات ہے، شوہر سے محبت کیسے ہو جاتی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کبھی عقل کو بیچ میں لا کے سوچے نا تو جھرجھری آنے لگتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک شریف عورت، جس کو آپ کہہ لیے جائے کہ مشرقی عورت، ہمارے ہاں مشرقی اور مغربی عورت کا ٹرم بہت یوز ہوتی ہے اس معاملوں میں، لیکن آپ غور کر کے دیکھیں کہ ایک عورت کسی غیر مرد کے لیے، یعنی بالکل سپونٹینیسلی آپ کہیں کہ جس مرد سے ہمارا کوئی نکاح نہیں، رشتہ نہیں، کبھی اس کے بارے میں اس کے دل میں کوئی اچھا خیال آتا ہے؟ یا دل چاہتا ہے کسی ایسے مرد سے بات کریں، اس کا ہاتھ تھامیں؟ یعنی یہ کہتے ہوئے بھی میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، لیکن ہم نہیں پسند کرتے۔ اچھا، جس مرد کو دیکھ کے آپ کے دل میں شاید یہ خیال آتا ہوگا کہ اچھا اللہ کا بندہ ہی ہے، بس جیسا بھی ہے، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں اس کی بیوی بیٹھتی ہے اور اسی کی گنگاری ہوتی ہے، میں کہتی اس کو اس میں کیا ملا؟ لیکن نکاح ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ جو کسی دوسرے میں نہیں آتی، کہ اجنبی ہے نا، بعض دفعہ زبان نہیں ملتی، بعض دفعہ کلچر نہیں ملتا، لیکن بالکل برادری کا فرق، کوئی پنجاب کا ہے تو کوئی سندھ کا ہے، کوئی کشمیر کا ہے تو کوئی افغانستان کا ہے، لیکن تھوڑے دیر ساتھ رہنے کے بعد محبت کیسی ہوتی ہے کہ نظریں لگی ہوئی ہیں، آئے نہیں، کھانا کھانا ہے، کہاں ہیں، کیا ہیں، ایک تو فکر لگ جاتا ہے نا ہیں کدھر، لیکن کچھ انتظار بھی ہوتا ہے محبت کے ساتھ، تو اجنبی لوگوں میں محبت ہوتی ہے۔ اچھا، آج کیا ہوا، ہم کہتے ہیں نہیں شوہر سے کیا محبت کرنی ہے، ہم پہلے بوائے فرینڈ سے محبت کرتے ہیں پھر اس کو شوہر بنائیں گے۔ یہاں اگر آپ ایک مائنڈ میپ بنائیں کہ محبت ہے ایک لڑکے سے جس کو آپ شوہر بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ کہتے ہیں لو میرج یا بوائے فرینڈ شپ یا وٹس ایور، لیونگ ٹوگیدر آپ کہتے ہیں۔ اب یہ ٹریک ادھر سے ادھر چل رہا ہے، اس کو آپ کہیں گے لو، محبت۔ دوسری صورت یہ کہ ایک مرد کے ساتھ آپ کی پرسنل خود کو ایسوسیشن نہیں تھی، لیکن آپ کے گھر والوں کے اور آپ کے مشورے سے سب کچھ دیکھا کہ یہ مرد آپ کے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوتا ہے، پھر وہاں کر دی منگنی ہوئی، پھر تھوڑی تھوڑی نسبت آتی ہے، لیکن جھجک اتنی ہوتی ہے کہ اچھا جو ہوگا دیکھیں گے، پھر آپ اس کے ساتھ رہنے لگے، پھر آپ کو گھر نے بتایا کہ دیکھو اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کا خیال رکھنا، بات ماننا، یہ رسپیکٹ ہے۔ دو چیزیں لکھ لیں، ایک طرف ہے لو اور ایک طرف ہے لو ورسز رسپیکٹ۔ جب کسی بھی کپل میں لو ہوتا ہے لیکن آپس میں رسپیکٹ نہیں ہوتی تو تھوڑے ہی دن کے بعد بدمزگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ کتنی لو میرجز جو ہیں وہ ڈائیورس پہ ٹوٹتی ہیں۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، یہ وہی لڑکا ہے جس کے لیے ماں باپ کے آگے کھڑی ہو گئی تھی تم، یہ وہی ہے جس کے لیے تم نے گولیاں کھانی شروع کر دی تھی کہ میں گولیاں کھا لوں گی اگر میری شادی نہ ہوئی۔ ہاں بس مجھے نہیں پتا وہ ایسا ویسا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اب ہوا کیا کہ آپ کو اسے لو تھا، آپ کے خیال میں وہ لو نہیں ویسے ہوتا، سچ بتاؤں وہ بس ایک اشتہا ہوتی ہے۔ خیر لو تھا لیکن رسپیکٹ نہیں تھی، آپ کہتے اوئے چل برتن دو، چل میں نے برتن دھو دیا اب تم اس کو مشین میں لگاؤ۔ یہ جو اوئے تو ہوتی ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں نہیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور مرد کو بھی ایسے بلاؤ جیسے کہ چھوٹے بچے کو بلاتے ہیں۔ اب جب رسپیکٹ نہیں ہوتی نا تو وہی لڑکا جو کل تک آپ کا بوائے فرینڈ تھا نا وہ کہتا ہے اس کو کیا ہو گیا، اب اس کے اندر ایک شوہر پن آ چکا ہے۔ نتیجہ کیا، تھوڑے دن میں بدمزگی ہوگی تو اکثر نتائج برے نکلتے ہیں۔ دوسری طرف آتے ہیں، لڑکی لڑکے کی پرسنل کوئی اس طرح کی سیٹنگ نہیں تھی، دل میں تو ہوتی ہے منگنی جب ہو جاتی ہے، لیکن کوئی آپ کا اس طرح کا انٹریکشن نہیں تھا۔ اب آپ ایک جگہ رہنے پہ مائل کر دیے گئے، شادی ہوئی، شادی کے بعد خوف کے جذبات ہیں، لیکن لڑکی ایک سبق پڑھ کے آئی ہوئی اور وہ کون سا ہے، بادب باد نصیب کا۔ وہ اس کو شوہر کو اچھی طرح سے پکار دی، چلے سرتاج نہ بھی کہے لیکن اس کو آپ جناب تو کہہ دیتی ہے، نام کے ساتھ سر یا جناب یا کچھ لگا دیتی ہے، تو وہ جو رسپیکٹ ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ لو میں